ناظرین، دہلی سے خبر مل رہی ہے کہ یہاں پر ریڈ فورٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ یہ دھماکے بڑے شدید نوعیت کے تھے۔ یہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دہلی میں بڑا زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال بن آئی ہے۔ اگرچہ ابتدائی جو اطلاعات مل رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کی جان چلی گئی اور کئی افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم اس حوالے سے نظر بنائے ہوئے ہیں کہ ایکچول یہ کہاں پر واقعہ پیش آیا، یعنی دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں کیا کہنا ہے ابھی جو ابتدائی اطلاعات مل رہی ہیں، جبکہ بچاؤ اور راحت کاری کے لیے کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی آگ جو ہے بھڑک اٹھی ہے دھماکوں کے بعد۔ تصویروں میں یہ جو کچھ تصاویر ہیں یہ ابتدائی طور پر فوری طور پر سامنے آنے والی تصاویر ہے۔ یہ ریڈ فورٹ کے گیٹ نمبر 1 جس کو کہا جا رہا ہے وہاں پر جو میٹرو اسٹیشن ہے وہاں یہ دھماکہ کار میں ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 4 کے قریب کارز تھیں جہاں پر یہ زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد یہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور کچھ افراد زخمی ہوئے اور ایک شخص کی موت کی ابھی جو ہے یعنی توثیق کی گئی ہے۔ تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ہمارے نمائندے شبنم فیاض اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ہم ان سے مزید جانکاری ضرور لیں گے۔ شبنم، کیا اطلاعات ہیں یہاں سے، کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ جی شبنم۔ دیکھیے 6:55 شام کو یہ لال قلعہ گیٹ نمبر 1 اور 4 جی خبر آئی جو ایک جھارکھنڈ نمبر والی کار میں کہا جا رہا ہے کہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جب یہ زوردار دھماکہ ہوا تو اس کی وجہ سے قریب جو نزدیکی گاڑیاں تھی 2-3 ان میں بھی آگ نمودار ہوئی اور جو راہ چلتی گاڑیاں تھی ان کو بھی تھوڑا نقصان پہنچا ہے۔ اور اس دھماکے کی وجہ سے پہلے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا کچھ ہوا، لیکن جب زخمیوں کو وہاں پہ دیکھا گیا تو ایک دم جو پولیس ہے، سیکورٹی ادارے ہیں وہ متحرک ہوئے اور موقع پہ پہنچے جہاں ایمبولینسز کو بھیجا گیا ہے۔ ابھی تک 2 افراد کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے، یعنی دو کی بات کی جا رہی ہے شبنم۔ ابھی تک جو ہے جس طرح سے ایک کہا جا رہا تھا اب 2 ہو گئے۔ دو کے مارے جانے کی اس دھماکے میں خبر آ رہی ہے اور مزید جو ہے کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ پولیس اور سیکورٹی اداروں نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لیا ہے اور جو وہاں پہ لوگ تھے ان کو پہلے وہاں سے نکالا گیا ہے، لوگوں سے خالی جگہ کو کیا گیا ہے، جس کے بعد وہاں جو بچاؤ کارروائی ہے وہ شروع کی گئی ہے اور سب سے پہلے کام یہی کیا جا رہا ہے کہ جو بھی زخمی ہے ان کو ایمبولینس میں لے کے ہسپتال علاج کے لیے لیا جائے۔ لیکن اس دھماکے کے بعد پورے علاقے میں کافی خوف و ہراس کا ماحول بھی صاف نظر آ رہا ہے اور یہ جب دھماکہ ہوا تو اس کی وجہ سے کئی گاڑیوں میں جب آگ نمودار ہوئی تو اس کی وجہ سے تشویش میں اضافہ ہوا اور میٹرو گیٹ نمبر 1 اور 4 کے درمیان جو بالکل لال قلعہ کے قریب ہے یہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اچھا شبنم، اس حوالے سے کوئی ابھی مطلب ٹھیک ہے یہ ابھی ہوا ہے لیکن اس حوالے سے کسی مطلب پولیس کے بڑے عہدیدار کی جانب سے کوئی ابھی بیان سامنے آیا ہے یا پھر ایسی ابھی بات نہیں ہے؟ کیونکہ جس طرح کے مناظر ابھی ہم کو نظر آ رہے ہیں وہ واقعی دل خراش بھی ہیں، یعنی بہت ساری کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جو شاید ہم بتا نہیں سکتے۔ جی شبنم۔ بالکل، جو صورتحال دھماکے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں، فوٹوگرافس سامنے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا اور یہی وجہ ہے کہ خوف ہراس کا ماحول، تشویش کا ماحول۔ لیکن ابھی کسی بھی پولیس اہلکار یا سیکورٹی آفیسر نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ اس وقت سب سے پہلے توجہ اس بات پہ دی جا رہی ہے کہ یہاں لوگوں میں ایک تو خوف ہراس کا جو ماحول ہے اس کو دور کیا جائے اور جو وہاں پہ زخمی پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہسپتال تک پہنچایا جائے اور آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ان لوگوں کی ابھی تک موت ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی کسی بھی آفیسر کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو تصویریں ہیں وہ خود جو ہے خوفناک منظر ہے وہ پیش کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے دہلی سے یہ خبر ہے، دہلی کے ریڈ فورٹ گیٹ نمبر 1 میٹرو اسٹیشن کے قریب جو ہے یہ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی یعنی زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کار بلاسٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال بلاسٹ کس نوعیت کا تھا اور کس طرح سے کیا گیا یہ تو ابھی آگے جو ہے پتہ چلے گا، لیکن فی الحال کی جو تصاویر دہلی سے سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی مطلب دل خراش ہیں اور ایک خوف کا ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے۔ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول بن آیا ہے۔ بہرحال ابھی انویسٹیگیشن تو ٹھیک ہے بعد میں ہوگی، لیکن فی الحال بچاؤ اور راحت کاری کے کام کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال دہلی میں اس واقعے کے بعد ہی یعنی سیکیورٹی مزید الرٹ کر دی گئی۔ جس طرح سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ انتخابات اگرچہ بہار میں چل رہے ہیں، کل ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جو واقعہ دہلی میں پیش آیا یقیناً اس نے
یعنی سبھی کو ایک تعجب سے دوچار کر دیا ہے، اور یہ کس نے کیا، کیسے کیا اور کیا کچھ ہوا، اس حوالے سے انویسٹیگیشن کے ذریعے پتہ چلے گا. لیکن یہ دہلی والوں کے لیے نہ صرف، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ سارے ملک کے لیے ایک الارمنگ صورتحال ہے کہ کس طرح سے یہ دھماکہ کیا گیا اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ آگے پتہ چلے گی. جی شبنم، 2 کی ہلاکت کی بات کی جا رہی ہے. ابھی تک 2 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے، لیکن جس نوعیت کا یا جس طرح سے تصویروں میں صاف نظر آ رہا ہے کہ دھماکہ بڑا زوردار ہوا ہے اور اس میں شدت بہت زیادہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی خوفناک صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال وہاں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور اس وقت اگر کہا جائے تو ایمبولینسز کو وہاں پہ پہنچایا گیا اور ایمبولینسز میں ان زخمیوں کو لیا جا رہا ہے، اور اس علاقے کو، اس پورے جہاں پہ جو دھماکے کے نزدیک جو علاقہ ہے، اس میں جو ہے اس کو گھیرے میں بھی لیا گیا ہے. اور یہاں پہ تحقیقاتی ایجنسیاں جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں، جو دھماکے کی نوعیت اور دھماکہ کس نوعیت کا تھا اور کیا کچھ اس میں مٹیریل شامل کیا گیا اور کیا جو مکس اس مٹیریل کو استعمال کیا گیا کون سا مٹیریل ہے، اس کی جانچ جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہ ہونے والی ہے. جس کی وجہ سے تحقیقاتی ایجنسیاں یا جو دھماکہ خیز مواد کی جانکاری رکھتے ہیں فورسز کے اہلکار، ان کو وہاں پہ طلب کیا گیا ہے، جو اسی لیے اس علاقے کو گھیرے میں بھی لیا گیا ہے. لیکن صورتحال جو ہے اس کی وجہ سے، دھماکے کی وجہ سے کافی تشویشناک دیکھی جاتی ہے. اچھا ناظرین، ہم آپ کو یہاں پر یہ بتا دیں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے بالخصوص جموں کشمیر میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو 4 دنوں کے دوران یعنی کئی ساری گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، بڑے پیمانے پر چھاپہ مار کارروائیاں کی گئی ہیں گجرات میں اور ہریانہ میں اور اتر پردیش کے لکھنؤ میں اور اسی طرح سے جموں میں. اور پھر جموں کشمیر کی اگر بات کریں، جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی گئی، اور یعنی انسداد عسکریت پسندی مہم، اینٹی ٹیرر جو اسکواڈس ہیں ان کو جو ہے ہم نے سرگرم دیکھا، اور کئی ایک مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں کی گئی. یعنی پہلے ہی سے فورسز کو ہم نے دیکھا تھا، انٹیلیجنس اداروں کو، انٹیلیجنس ٹیموں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کافی چوکس تھے. اور ایسے شبنم، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ایسے مقامات پر بھی چھاپے مارے گئے جہاں پر مطلب عام اعتبار سے نہیں جو ہے ہم نے دیکھا تھا. جموں کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد پھر یعنی گجرات میں، لکھنؤ میں، ہریانہ میں، اور 4 ڈاکٹرز بھی جو ہے گرفتار کیے گئے. بہرحال ان کے پاس سے بھاری مقدار میں بتایا جا رہا ہے کہ کیمیکل جو ہے برآمد کیا گیا اور رائفلیں برآمد کی گئیں. یہ بھی جو ہے رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اسی کے تسلسل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہلی میں یہ بلاسٹ کا واقعہ سامنے آیا ہے. بہرحال کیا معاملہ ہے یہ شاید کچھ وقت کے بعد پتہ چل جائے گا. جی شبنم. دیکھیے، کئی دنوں سے جموں کشمیر میں ہر ضلع میں پولیس اور دیگر فورسز جو ہے ان کی کارروائیاں جاری تھی، اور وہ ہر جگہ اس جگہ پہ چھاپے مار کارروائی کر رہے تھے، چاہے وہ سم کارڈ اس کی تحقیقات، چاہے جیلوں میں تحقیقات، چاہے جو ملیٹنٹس، جو ریلیز ملیٹنٹس ہیں ان کے جن کے ریلیٹیو سرحد پار ہیں ان کے گھروں میں جو ہے چھان بین، ان پہ پوچھ تاچھ وہ لگاتار بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں چل رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیوں کو اس پورے نیٹ ورک کا کوئی پتہ چلا ہو. یہی وجہ ہے جموں کشمیر میں ہی نہیں بلکہ ملک کی دوسری ریاستوں میں، جس طرح سے ہریانہ میں جو کیمیکل جو مواد جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. ڈاکٹر ایک سے جو اننت ناگ میڈیکل کالج ہے وہاں کے اس کے لاکر سے ایک رائفل AK-47 رائفل برآمد کی گئی ہے. وہیں پر اگر بات کی جائے مزید جو ایک گروپ ہے اس کو گرفتار کیا گیا. ظاہر سی بات ہے ایک بڑے پیمانے پہ تحقیقاتی ایجنسیاں کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس طرح کا دھماکہ بھی ہونا تو ظاہر سی بات ہے بڑے پیمانے پہ پہلے سے ہی ملک کی سیکورٹی ایجنسی ادارے یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں پہ کچھ نہ ہو. اس کی وجہ سے الرٹ چاہے وہ دلی ہو، چاہے مہاراشٹر ہو، ممبئی ہو، جو بڑے بڑے ہمارے ملک کے شہر ہیں، یا جموں کشمیر ہو، سرحدی علاقے ہوں، LOC ہو، ہر جگہ پہ الرٹ فورسز رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس طرح کا دھماکہ ملک کی راجدھانی میں ہونا ظاہر سی بات ہے کافی تشویش والی بات ہے، اور جو سیکورٹی ادارے وہ مزید متحرک ہوئے ہوں گے اس دھماکے کو دیکھ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیں کہ دہلی میں ریڈ فورٹ گیٹ نمبر 1 سے نمبر 4 کے درمیان میٹرو اسٹیشن کے قریب کار میں یا پھر کاروں میں یہ دھماکہ ہوا. بڑا زوردار دھماکہ تھا جس میں ابھی تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق 2 لوگوں کی جان جا چکی ہے اور کئی افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کرنے کے لیے یہاں پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے. بچاؤ اور راحت کے کام کیے جا رہے ہیں. آگ پر قابو پانے کے لیے بھی فائر عملے کو یہاں پر بلایا گیا اور مکمل علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی، اور دہلی میں پولیس کو، فورسز کو مزید جو ہے چوکسی اختیار کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں.
बहरहाल मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं हम आपको देते रहेंगे। ये दिल्ली से खबर है। यकीनन इस खबर ने सभी को जो है ताज्जुब से दो चार कर दिया है, चूँकि हम देख रहे हैं कि बिहार में कल इंतखाबात होंगे असम्बली, और इसके अलावा मुल्क की दीगर रियासतों में भी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, हैदराबाद भी शामिल है, यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात भी यानी असम्बली हल्क़ाजात पर होंगे। तो बहरहाल ये जो धमाका हुआ है ये बड़ा खौफनाक था, दिलखराश मनाजिर सामने आए हैं। इस खबर के हवाले से मज़ीद हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया शबनम। शुक्रिया।